اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح، جس دن، یوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس دن یقوم کھڑے ہوں گے، روح الامین، یعنی کیا مطلب؟ روح الامین سے یعنی جبریل علیہ السلام، روح سے کیا مراد ہوگا؟ جبریل علیہ السلام، والملائکۃ، اور فرشتے۔ اچھا، اگر آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ ترجمہ جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کو خود بخود آتا جائے گا۔ اب ہم نے پڑھا ہے نا والملائکۃ، ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو۔ اور اکثر آپ کو پتہ ہے آج کل بچیوں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں ملائکہ، لڑکیوں کے نام کیا رکھے ہوئے ہیں؟ ملائکہ۔ اچھا جی، ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتہ۔ اب قرآن پاک میں جتنی دفعہ لفظ ملائکہ آیا ہے، آپ کو فرشتہ اس کا نام یاد ہو گیا۔ اب دیکھیں، آپ کو نام یاد ہو گیا، اب آپ کو ملائکہ لفظ کا تو ترجمہ آتا ہی ہوگا، پھر آپ کو دوبارہ کبھی یاد ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ کتنی آسان سمجھنے والی بات ہے۔ جن کو نہیں آتا نا وہ بھی سوچ لیں، وہ فلاں لڑکی کا نام ملائکہ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ۔ ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتہ۔ اب کس دن کھڑے ہوں گے؟ یہ بات کس دن کی طرف اشارہ ہے؟ کس دن کی طرف؟ قیامت کی طرف۔ کس دن کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کی طرف، حشر کی طرف، مرنے کے بعد جی اٹھنے کی طرف، کہ کیا ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح الامین بھی کھڑے ہوں گے۔ کون؟ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے۔ کہاں کھڑے ہوں گے؟ والملائکۃ، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، صفا، صف باندھ کر، قطار بنا کر۔ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، صفا، صف بصف کھڑے ہوں گے۔ ترجمہ مشکل نہیں ہے، صفا، صف بصف، کیا اپنی زبان میں بتا رہی، قطار بنا کر، لائن بنا کر، ٹھیک ہے؟ پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو بچپن کی سملی یاد کر لی، کہاں ہوتا ہے؟ لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی ٹیچر کے سامنے ہم کیسے ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ایسے ہی اللہ رب العزت ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑے سردار اور سب سے بڑے ٹیچر۔ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکتا، نہ کلام کر سکیں گے، لا نہیں، یتکلمون، کلام کر سکیں گے، الا، مگر، من، جس کو بھی آذین، اذن ہوگا، اجازت ہوگی، لہ الرحمن، اس کو رحمان کے سامنے، وقال صوابا، وقال، اور وہ کہے گا صوابا، بات درست کرے گا۔ پوائنٹ کی بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ سب نے قطار بنا کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ قیامت کا نقشہ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس پہ یقین کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ سچ ہے۔ اپنے چھوٹوں کو بتائیں، اپنے بڑوں کو بتائیں، اپنے نوجوانوں کو بتائیں، کوئی گناہ کرنے لگے اسے بتائیں، اس کو پکڑیں، اس کو بتائیں، اس کے سامنے آیت پڑھنا شروع ہو جائے، یوم یقوم الروح، تمہیں نہیں پتہ گناہ کرتے ہوئے کہ کیا ہوگا؟ ہم قطار بس قطار کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے بھی سارے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اور رب کے سامنے تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر سیدھی سیدھی کوئی بات کرے گا۔ پہلی بات یہ کہ ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ ذہن بنا لے کہ بات بھی نہیں کوئی کر سکے گا، اگر کسی کے منہ سے بات نکلی گی تو وہ بھی سیدھی بات کرے گا، درست بات کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ کتنی بڑی شان ہے میرے اللہ کی، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ گناہ چھوڑ دے۔ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، جس بندے کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت سے محبت ہو جاتی ہے، وہ بندہ گناہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جس کو محبت نہیں ہوتی، بڑی گہرائی والی بات ہے، اپنے آپ کو چیک کریں، کیا میں اللہ سے محبت کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے دیے ہوئے کام سے میں اس پہ محبت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں محبت ہے، 5 نمازیں میں کوئی نہیں پڑھتی، قرآن سمجھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
روزہ رسمی رکھتی ہوں، دن میں پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتی ہیں، محبت ہے؟ نہیں۔ اللہ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ تو آپ کی محبت ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے منہ پہ اس کے ہو جائیں تو آپ اس سے محبت کو ثابت کر لیں، چاہے آپ بعد میں جو مرضی کریں، لیکن اللہ رب العزت نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس کے سامنے کوئی ڈرامہ، کوئی فیک بات نہیں چلے گی۔ اللہ کا اور تمہارا دل کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت ہے تو اس آسمانی کتاب کو پہ عمل کرنا پڑے گا۔ آج آپ یہ سمجھ لیں ہمارا عملی لیسن ہے، ہم نے کیا چیک کرنا ہے؟ اللہ سے محبت ہے تو اس کو ثابت کرنا کہ گناہ نہیں کرنا۔ اگر گناہ کیا، اچھا اب کچھ لوگ اس طرح کے ہیں، یہ باتیں میں اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر سے گناہ والا جو کنسیپٹ ہے نا وہی ختم ہو جائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اکثر بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، مومن اسے کہتے ہیں جو چھوٹے بھی نہیں کرتا۔ مومن بنے نا، مومن بنے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب جب لائق ہو جاتا ہے نا، اسکول کا حساب مثال لے لیں، بچہ لائق ہو جاتا ہے نا تو اس کے نمبر اچھے آتے ہیں، تو جو لائق اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا اکثر جس دن رزلٹ آتا ہے لائق ہی رو رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا ہے؟ میرے پورے آنے تھے، میرے یہ 5 کیوں کٹے ہیں؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ میرے یہ 5 نمبر بھی کیوں کٹے ہیں؟ لائق اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس دن رونا دھونا، اور جو نالائق ہوتا ہے نا وہ فیل بھی ہو جائے نا تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو پتہ جو ہوتا ہے میں نے جو کرنا تھا وہی مجھے ملا حساب تھا۔ تو لائق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو قیامت والا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں کیا کرے؟ نیکیاں کرنے والا بھی روئے گا اور گناہ کرنے والا بھی روئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیاں کرنے والا بھی روئے گا اور گناہ کرنے والا بھی روئے گا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی جو گناہ کرنے والا روئے گا اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ چلے اس نے نیکیاں نہیں کی تھی، لیکن جو نیکیاں کرنے والا بندہ ہے وہ روئے گا، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نیکیاں کرنے والا اس لیے روئے گا، اللہ آپ کے دربار میں اگر نیکیاں اتنی ان کی اہمیت تھی تو میں نے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کیوں نہیں کی۔ مومن کی اہمیت کہ مومن پچھتائے گا میں کیوں نہیں بچا اس گناہ سے بھی، اس گناہ سے بھی، کہ آج سارا کچھ کرنے کے باوجود جب اللہ کے سامنے کیا ہو جائیں گے، صف باندھ کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے بھی کھڑے ہیں، یہاں پہ انسان بھی کھڑے ہیں، جن بھی کھڑے ہیں، ساری کائنات کل مخلوق کھڑی ہے، لیکن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، ہونٹ کھولنے کی اجازت نہیں، صرف کس کے لیے؟ اللہ رب العزت نے جس کو حکم دے گا، اذن دے گا، جس کو اللہ وہ بات کرے گا اور سیدھی اور سچی اور کھری بات کرے گا۔ کیوں؟ ذالک الیوم الحق، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ حق کا دن ہے، یہ سچ کا دن ہے۔ یہاں پہ کوئی کسی کی ادھر جہاں پہ دنیا میں عدالتیں لگتی ہیں نا، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کی طرف فیصلہ ہو جاتا ہے، نا نا نا، ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے برحق۔ اگر کسی کے ساتھ دنیا میں زیادتیاں ہو جاتی ہیں، کسی کے ساتھ دنیا میں مسائل بن جاتے ہیں، سسرال میں بن جاتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے جہاں بھی بن جاتے ہیں وہ پریشان ہونا چھوڑ دے، پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ یہ فیصلے کا دن ہی نہیں ہے، فیصلہ ادھر ہونا ہے، انتظار کرو، یقین کرو اس بات پہ کہ جو کچھ بھی زیادتیاں کی ہوں گی کسی کے ساتھ، کہاں فیصلہ ہوگا؟ ادھر۔ فمن شاء، اللہ نے بات بتا دی، بندو بات یہ ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ جو کوئی چاہے، شاء چاہے، انشاءاللہ کہتے ہیں نا مطلب چاہنا، تو شاء کا معنی کہتے ہیں انشاء، جو کوئی چاہے، من کا مطلب جو کوئی شاء چاہے، اتخذ بنا لے الی ربہ، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف، مآبا، ٹھکانہ بنا لے، جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف کیا بنا لے؟ ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم، ٹھکانہ کیسے بنائے گا؟ کیسے ٹھکانہ بنائے گا؟ یعنی نیکیاں کرے گا تو ٹھکانہ بنے گا نا۔ کیا گناہ کرنے والے، سارا دن ٹی وی دیکھنے والے، غیر محرموں کو دیکھنے والے، بے پردہ پھرنے والیاں، جوڑے کرنے والیاں ہیں، ننگے منہ پھرنے والیاں، غیر محرموں کے سامنے آنے والیاں ٹھکانہ بنا سکتی ہیں؟
अपनी मर्जी से अपना फैशन बनाने वालियाँ, मुंह के ऊपर से बाल उखेड़ने वालियाँ ठिकाना बना सकती हैं? ना ना ना। जब कोई गुनाह करने लगो, कभी भी अपनी प्लकिंग करने लगो, ये प्लकिंग इसे कहते हैं ना, पवों के ऊपर से, तो ये सोचना ठिकाना रब के पास नहीं, शैतान के पास बन सकता है। शर्म महसूस करो, अपने हाथ को ऊपर ले जाते वक्त शर्म महसूस करो, कहो रब के पास ठिकाना नहीं बनेगा। एड़ी वाला जूता पहनते वक्त शर्म महसूस करो कि रब के पास ठिकाना नहीं बनेगा। नंगे मुंह बाहर निकलते वक्त, गैर महरम के सामने आते वक्त शर्म महसूस करो। हिम्मत ख़त्म कर दो कि रब के सामने ठिकाना नहीं बनेगा। अगर छोटी बातों से गुनाह छोड़ना शुरू कर दो तो मुत्तकी बन जाओगी, मुत्तकी बन जाओगी तो अल्लाह के प्यारे बन जाओगे और मोमन बन जाओगे। जब मोमन बन जाओगे तो अल्लाह ताला जन्नतों के रास्ते आसान कर देगा। जब जन्नत मिल जाएगी तो अल्लाह हमेशगी की जन्नत देगा। कितनी प्यारी बात है। इन्ना अनज़रनाकुम, बेशक हमने, इन्ना को ऊपर, इन्ना का मानी होता है बेशक, लेकिन जब इन्ना को ऊपर उठा देते हैं, अलिफ आगे आ जाता है तो मानी बन जाता है इन्ना, बेशक हम, अनज़रनाकुम, डराया दिया हमने तुम्हें। सुभान अल्लाह। पीछे सारी बातें की हैं, कैसे खड़े होना है, ऐसी अदालत लगेगी, सारा कुछ ऐसे होगा। अब क्या करो, डरा दिया ना अल्लाह ने, अब अपना अंदाज़ा कर लेना मैंने करना क्या। अज़ाबन करीबा, करीब के साथ से। यौम यंजुरुल मरउ, जिस दिन देखेगा इंसान, यंजुरु देखेगा इंसान, मा कद्दमत, कद्दमत क्या होता है, तर्जुमा याद करना है। कदम उठाना क्या होता है, आगे बढ़ना, तो कदम से क्या याद होया, याद हुआ आगे आगे। मा कद्दमत, जो आगे भेजा, यंजुरु देखेगा, मरउ इंसान, मा कद्दमत, जो आगे भेजा, यदाहु, इसके हाथों ने, इसके हाथों ने, यदु ने तय एक हाथ, यदा दोनों हाथ, हु इसके हाथों ने। इंसान उस दिन देखेगा, वह यक़ूलुल काफिर, और कहेगा काफिर, या लैतनी काश कुन्तु, मैं होता तुराबा, मिट्टी। जब काफिर वहाँ देखेगा ना कि इनकी कितनी वैल्यू है, मोमन कितने आज अल्लाह ताला को प्यारे हैं, जन्नत सारी इनके लिए है, तो ये तो सारा कुछ सच है, तो फिर वो क्या कहेगा, काश मैं मिट्टी होता, मेरा हिसाब किताब ना होता। तो आजकल आज के मुसलमान हमारे, हम कमज़ोर ईमान वाले क्या सोचते हैं, हाय काफिरों को पड़ा पता नहीं कितना कुछ मिला हुआ है, काफिर पता नहीं कितनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको ये पता है कि उनकी जन्नत दुनिया में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल मुमिनु सिजनु, सिजनु दुनिया, दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है, वह जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत है। और वहाँ क्या होगा, वहाँ तो वो क्या कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, कभी मैं क्या होता, मिट्टी होता। वो